ہر قسم کی صلاحیتوں لیے ہوئے یہ لوگ بندگان خدا جی رہے ہیں. کس کس سے انسان لڑ سکتا ہے, کس کس کا حسد اپنے دل میں رکھ سکتا ہے. بہت احمقانہ بات ہے یہ کہ انسان خدا کے مخلوقات سے برابری کرے. اللہ اکبر, خدا پناہ دے. چہارم, اپنے مقصود اور مطلوب سے پیچھے رہنے سے ڈرنا اور خوف رکھنا. یہ وہی نفس کی بات ہے کہ کہیں میں یہ آگے گیا تو میں پیچھے رہا ہوں, اور ڈرتا ہے, خوف رکھتا ہے نیک نامیوں سے کہ فلانی آگے جائے گا, رتبہ پائے گا, پیچھے رہے گا. وہ کتنی بری بات. یہ دونوں افراد یعنی حاسد اور محسود کے لیے مخصوص ہوتا ہے, جس میں دونوں ایک ہی مقصد کے طالب ہوتے ہیں. مثلا دو افراد جو ایک شہر یا حکومت کی ایالت یا حاکم بننے کا قصد رکھتے ہوں, دونوں میں سے ہر ایک کا دوسرے پر حسد کرنے کا سبب بنتا ہے. اگر کوئی عداوت بھی ان دونوں کے درمیان پہلے سے موجود نہیں, بس ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ دوسرے سے نعمتیں زائل ہو جائے تاکہ اپنے مطلب کے اسباب کو تحصیل کر سکے اور اس سے عاجز آ جائے, تاکہ شاید اس وسیلے سے حسد خور اپنے مطلب کو حاصل کر سکے. بدبخت, مطلب کو حاصل کر کے بھی انسان کو کیا ملتا ہے؟ آخر میں بھی انجام موت. وہ ہے نا کہ یہی مطلب قبر میں انسان کے ساتھ جائے گا, پھر وہاں پر کیا جواب دیا جائے گا کہ حسد لے کر آیا ہوں, کس کس سے میں نے حسد نہیں کیا, کس کس کو چوٹ نہیں دیا, کس کس کی زندگی خراب نہیں کی, کس کس کو برباد نہیں کیا, کس کس کو قتل نہیں کیا, کس کس سے برائی نہیں کی. سبھی جواب دینا ہے. وہ اس طرح سے ہے وہ عورتیں جو ایک دوسرے سے حسد رکھتی ہیں, جن کا ایک شوہر ہے, چونکہ ہر ایک خاتون ایک شوہر کی تمام محبتوں اور رغبتوں کو صرف اپنے لیے چاہتی ہے. عورتوں میں ہے یہ, عورتوں میں اگر وہ سوتن نہ بھی رکھے تو وہ بیٹھے بیٹھے کسی سے بھی وہ حسد میں آ کر کسی بھی کو مار سکتی ہے. بادشاہ کے مقربین میں ایسے ہیں خواص جو ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں. بھائیوں بہنوں کی ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنا, اولادوں میں حسد کرنا, اس قرب کی بنا پر ہے جو وہ ماں باپ کے نزدیک رکھتے ہیں. واعظین کے حسد ایک ہی شہر کے فقہا جو آپس میں رکھتے ہیں. فقہا میں ہیں, علماء میں ہیں, اتنے رذیل و خبیثہ صفت. اور پنجم دوستوں میں ہیں, کولیگس میں ہے, جو کام کرنے والے پیشہ ور افراد میں ہیں. عجیب ہے. پانچم حسد کے اسباب سے ایک تعزز ہے, یعنی اگر کوئی عزت پا کر عزیز ہو جائے, لوگوں میں گرامی اور ارجمندی پائے, یہ بات حسد خور کے لیے بڑا تلخ اور کڑوا ہے. اس ناگواری کو وہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ کر لو بات ہے. اللہ اکبر. اللہ پروردگار عالم نے بہت ایسوں کو عزت دی, تو کیا جیسے علامہ اقبال کو اللہ نے عزت دی تو لوگ ان کی عزت کو ان سے چھین سکتے ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی, تو کیا لوگ امام خمینی سے یہ رحمت چھین سکتے ہیں, یہ نعمت چھین سکتے ہیں؟ کتنے عظیم علماء ہیں, کتنے عظیم لوگ ہیں, کتنے پاک صاف عفیف لوگ ہیں, کتنے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں, تو کیا ان سے عزت کو لوگ لے سکتے ہیں؟ نہیں. اس پر بڑا گران گزرتا ہے کہ اس کا کوئی انسال جیسا یا نزدیک والے قرابت والے یا ہم مانند یا ایک شخص جو اس سے پستر تھا آگے نکل کر بلند ہو جائے. بندے کے خیال میں کوئی پست ہوتا ہے, اللہ کوئی بھی پست نہیں ہوتا. سارے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے پروردگار خالق نے خلق فرمایا, اپنی منشاء عزتی اپنی خاص قدرت سے خلق فرمایا ہے, اور سبھی اللہ تعالیٰ پر حق رکھتے ہیں. بندگان خدا, اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے, اور اللہ نے ماں باپ نے صرف 4-5 2 اولادوں کو جنم دیے. اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو خلق کیا ہے, اور ماں باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سب پر مہربان ہے. تمام عالم, اس تمام بندے اللہ تعالیٰ کے عیال ہیں, فیملی ہے. کیسے اللہ تعالیٰ کے عیال سے نفرتیں کی جا سکتی, حسد کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کو بہت برا لگتا ہے.
اور یہ گمان کرے کہ اگر اس شخص کو ثروت یا عزت حاصل ہو جائے اس پر وہ تکبر کرنے لگتا ہے اور لوگ اسے بہتر سمجھیں گے. اس لیے حسد خور گمان کرتا ہے کہ شخص کو اگر عزت و ثروت حاصل ہو جائے تو وہ کب تکبر کرنے لگے گا. بیچارہ اپنے طرف سے وہ گمان کرتا ہے کہ اگر کسی کو ثروت یا عزت یا ناموری یا شہرت یا کچھ بھی ملے تو وہ اس پر تکبر کرنے لگے گا اور لوگ اسے مجھ سے زیادہ بہتر سمجھیں گے, وہ میرے سے زیادہ آگے جائے گا. پھر حسد خور میں تحمل اور برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے. بس اس وجہ سے اس چیز کا طالب ہے کہ وہ نعمت اس تک نہ پہنچ جائے, یا اگر پہنچ جائے تو اس کے ہاتھ سے زائل ہو جائے. ششم حسد کے اسباب میں سے تکبر ہے. ایک سبب حسد کا کیا ہے؟ تکبر ہے. تکبر ایک بے وقوف ترین صفت ہے. اگر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے, اپنی عظمت اور اپنی شخصیت و ہویت کو سمجھے, وہ کبھی بھی متکبر نہیں ہوتا. اس کا سر نیچے نیچے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ سب کچھ خالق عزتی کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ میرا کنیکشن آف کر دے تو میرا سب کچھ ستیہ ناش ہو جائے گا اور میں تباہ ہو جاؤں گا. حسد کے اسباب میں سے تکبر ہے شیطانی صفت. جس نے ابلیس کو راندہ کر دیا تو وہ کیا انسان کو راندہ نہیں کر سکتا؟ وہ اس عبارت سے ہے کہ انسان کی طبیعت میں بعض لوگوں کی نسبت رفت و بلندی ہے. طبیعت انسان کی ایسی ہے کہ وہ بہت ہی خود ہی اپنے بت اپنا رفت و بلندی چاہتا ہے. بعض دوسرے اس کے مطیع فرما بردار رہیں اور اس کے فرمان سے تجاوز نہ کرے. وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی اس کے سامنے سرکشی نہ کرے, اور جب کوئی نعمت اسے پہنچے وہ تصور کرتا ہے کہ وہ پھر کبھی اس کی تکبر کو برداشت نہ کر سکے گا اور اس کی مطابقت پر راضی نہیں ہوگا, یا اس کے ساتھ اپنی برابری اور برتری کا دعوے دار بنے گا. اللہ اکبر. اس وجہ سے اس سے حسد کرے گا, اس لیے اس کے لیے زوال نعمت کی خواہش رکھے گا. اکثر کفار کی حسد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح تھا, چونکہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ کیسے تحمل کر سکتے ہیں ایک یتیم فقیر طفل ہم پر مقدم اور افضل ہو جائے. محمد وقال لولا نزل هذا القرآن على جبل من القريتين عظیم, یعنی قرآن کس طرح سے نازل ہوا اس مرد پر جو بالکل تہی دست ہے, دولت و ثروت نہیں رکھتا ہے, یتیم غریب بے یار و یاور ہے. یعنی حسد سے تعجب کرتے تھے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صاحب کتاب و منزلت کیسے بن سکتے ہیں. اللہ اکبر. ہفتم تعجب اور بعید جاننا یہ اس وقت ہوتا ہے کہ محسود حاسد کی نظر میں حقیر اور پست اور نعمت عظیم میں ہوتا ہے. حاسد محسود کو کیا دیکھتا ہے؟ اپنے نظر میں حقیر دیکھتا ہے, اسے بیچارے کو پست دیکھتا ہے, لیکن یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ عظیم نعمتوں میں بھی ہے. بس بہت تعجب کرتا ہے کہ اس جیسا شخص اب اس طرح کی نعمتوں تک پہنچ گیا. اسی وجہ سے اس سے حسد کرنے لگتا اور اس نعمت کا زوال اس کے لیے چاہتا ہے. بدبخت. تمام امتوں نے اپنے پیغمبروں سے اسی طرح کی باتیں کی. ما انتم الا بشر مثلنا, یعنی آپ نہیں ہو مگر صرف ہمارے جیسا بشر, ہمارے جیسا کھاتے ہو پیتے ہو سوتے ہو چلتے ہو. بس کس طرح نبوت کے سزاوار ہو گئے, اس منزلت تک پہنچ گئے, کرامت والے بن گئے, وہی اور رسالت کا مرتبہ اور درجہ کیسے پا گئے. اللہ اکبر. بے سوچ بے عقل لوگ ہیں. بخدا اگر عقل رکھتے, اگر انہیں اپنی شخصیت کی پہچان ہوتی, اپنے درجوں کو کیٹیگری کو جانتے, کبھی بھی یہ رذیلہ صفت کہ روس اس طرح کی باتیں نہ کرتے. یہ ضرور جانیے کہ ان اسباب میں سے زیادہ تر
یا سارے اسباب اگر ایک فرد میں جمع ہو جائے اس وقت حسد کو نہایت قوت و طاقت مل جاتی ہے اور اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بعد حاسد اپنے حسد کو چھپانے کی قدرت کھو بیٹھتا ہے اور اپنے باطن کو برملا اور صاف دکھا دیتا ہے، اپنی عداوت کو آشکار کر دیتا ہے شیطان کی طرح۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت حسد چندین برابر قوت پکڑتا ہے جب حاسد ہر قسم کی نعمتوں کو کسی کے پاس دیکھے اسے اپنے لیے چاہے گا، طالب ہوگا کہ ہر نعمت اور ہر چیز اگر کسی کو حاصل ہوتی ہے اسے بھی حاصل ہونا چاہیے۔ یہ صرف جہل اور حماقت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس رذیل صفت سے، اس خبیث ناپاک صفت سے پروردگار عالم ہماری طبیعت کو حفظ فرمائے، ہمارے مزاج کو، اندرونی اخلاق کو اور ہمارے اوضاع کو، ہمارے تمام کردار کو، اعمال کو اس خب سے ترین رذیلہ صفت سے حفظ فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی، آمین بحق محمد۔